السلام علیکم. یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے ERP بیس. ٹھیک ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیش اور بینک کے حساب جتنے ہوتے ہیں ان کو مینیج کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم پاسورڈ بنا لیتے ہیں. 4 ہندسوں کا آپ نے کوڈ ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہنٹ بھی دینی ہوتی ہے. ہنٹ میں نے 1 2 3 4 لکھا, تو آپ کچھ اور لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سمپل سا اوور ویو ہے. ڈیش بورڈ آ جاتا ہے اس میں. تو ڈیش بورڈ پہ میں ایک دفعہ کلک کر لیتا ہوں. یہ اب ہمارے پاس پہلا اکاؤنٹ آ گیا. اس میں ڈیش بورڈ میں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانزیکشنس ہیں ان میں. یہاں سے ٹرانزیکشن آپ مینیج کریں گے اپنی. کیش ٹیلی, ادھر یہاں سے آپ اپنا جو ہے اس میں جو سکے وغیرہ آتے ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کیش کا زیادہ فلو ہے تو آپ ان کو ٹیلی کرنا چاہتے ہیں, جیسے وہ آپ کر سکتے ہیں. ادھر آپ کو بتائے گا, جیسے یہ آپ کو کاؤنٹ کر کے دے گا کہ آپ کیش کا کتنا فلو ہے. اس طرح ریسیٹ کر دیتا ہوں اور باقی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے آپ کے پاس. تو ابھی یہ فی الحال بلینک ہے, تو اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے, اس وجہ سے ہم چیز آپ کو شو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم اپنی کمپنی کا نام ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد پروفائل پکچر میں یہ ڈال دیتا ہوں. میرے پاس پکچر یہ پڑی ہے, تو سیو سیٹنگ پہ کلک کر دیتے ہیں. یہ ہماری آ گئی کمپنی کے پروفائل پکچرز. ٹھیک ہے, پھر پاسورڈ چینج کرنا چاہیں وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. ہنٹ بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس کو فی الحال ابھی ہم نہیں چینج کریں گے. تو چوز پروفائل پکچر پہ جائیں گے, وہ پکچر دوبارہ اٹھائیں گے اور اس دفعہ اس کو لگا دیں گے. تو یہ ہمارے جب ہم لاگ آؤٹ کریں گے تو یہ ہماری پروفائل پکچر یہاں پہ شو کرے گی. تو پاسورڈ وہیں ڈالیں گے. پاسورڈ ڈالنے کے بعد اس کو ان لاک کریں گے. ڈیش بورڈ پہ جائیں گے. یہاں پر ایک جو ہے ٹرانزیکشن, اب یہاں پر ایک اکاؤنٹ بنانا ہو آپ نے. ٹھیک ہے, جیسے HBL, یہ اکاؤنٹ بنا لیا رینڈم. اچھا, اس کے بعد اس اکاؤنٹ کا نام اگر چینج کرنا ہے تو اس کا نام اگر UBL رکھنا ہے تو رینیم کر دیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہاں پر 1 منٹ, سوری وہ نیٹ کا ایشو ہے تو اس لیے یہ تھوڑی دیر تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب یہ جو ہے ٹرانزیکشن میں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں نیٹ ابھی ہمارا آف لائن ہے تو اس لیے جو ہے لوڈ ہوگا. اس کے بعد اگر ہم یہاں پر جائیں گے ٹرانزیکشن پہ, تو آج کی تاریخ کی جو ٹرانزیکشن ہے 1 تاریخ کی. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل لے لو. ڈسکرپشن دیں گے, یعنی کہ تفصیل بتائیں گے کس کے تھرو آئی. یہاں پر جو بھی آپ لکھنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. جیسے میں کچھ بھی ورڈ لکھ لیتا ہوں. تو یہاں ٹرانزیکشن ٹائپ میں جائیں گے. یہاں پہ 3 طرح کی کیٹیگری آ جاتی ہیں. اماؤنٹ ریسیو کی ہے, یا پے کی ہے, یا ٹرانسفر کی ہے. تو سب سے پہلے ریسیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اکاؤنٹ آلریڈی اس میں ڈیفالٹ میں کیش آ رہا ہے, تو اگر ہم HBL کرنا چاہیں HBL کر لیتے ہیں. کیش کرنا چاہیں تو کیش کر دیں گے. تو 100 کی ٹرانزیکشن ہم نے کی ہیں, تو یہاں پر ہمارے پاس 100 شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے یا بینک کی ایک ٹرانزیکشن کریں گے. نہیں سوری, HBL کی تو ہو گئی تھی, کیش کی کرنی ہے. کیش کی کریں گے. یہاں پر ہم 100 دوبارہ کرتے ہیں. اماؤنٹ ریسیو, 1 منٹ, اس میں اماؤنٹ ریسیو ہو گئی ہمارے پاس. ٹرانزیکشن ٹائپ آ گئی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ڈیٹ آ گئی. اسکرول کریں گے, یہاں پہ جائیں گے, ایڈ ٹرانزیکشن پہ جائیں گے. یہاں پر بھی ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ شو کرے گا کہ 100 روپے ہمارے پاس بینک میں اور کیش میں. اب جب میں اس پہ ٹیپ کرتا ہوں اور یہ ٹیپ کرتا ہوں تو 200 روپے ہمارے پاس, یعنی کہ ریمیننگ بیلنس ہے. یہ 100 ہمارا بینک میں پڑا ہے, 100 ہمارا اپنی پاکٹ میں پڑا ہے, یا یہ جو فزیکل کیش ہوتا ہے وہ.
اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرانزیکشن آپ کو دکھا دی. اب میں دکھاتا ہوں ٹرانسفر جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے یوز کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹرانزیکشن ٹائپ میں جائیں گے، ٹرانسفر پہ جائیں گے. ٹرانسفر پہ جانے کے بعد ہمارے پاس اماؤنٹ ہم دکھیں گے، جیسے میں 50 روپے میں بھیجنا چاہ رہا ہوں اپنے کس میں بھیجنا چاہ رہا ہوں، اس میں کیش ان ہینڈ میں. فرام اکاؤنٹ کون سا ہے، ایچ پی ایل ہے، اور ٹو اکاؤنٹ کون سا ہے، کیش اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایچ پی ایل سے کہاں جائے گا، ہمارے کیش ان ہینڈ میں. تو اس پہ یہ ہو گیا. باقی ٹرانزیکشن ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں اس میں بھی، کیونکہ میں سے ایگزامپل کے لیے آپ کو ورڈ لکھ کے دے رہا ہوں. باقی جب میں اس کو کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک منٹ میں ڈیٹ میں ڈال لیتا ہوں. اس میں ڈیٹ ڈالنے کے بعد میں اس میں کیا کرتا ہوں، جب میں ایڈ ٹرانسفر کرتا ہوں تو ہمارے پاس 2 ٹرانزیکشن آ جاتی ہیں. وہ یہ دکھا رہا ہے کہ ٹرانسفر ہوا ہے، یعنی کہ بینک سے کٹا ہے اور کیش میں گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ڈیش بورڈ پہ دکھا دیتا ہوں کہ پہلے بینک 100 تھا، پھر 50 ہو گیا، 50 اس نے ادھر بھیج دیا. باقی جب وہی کیلکولیشن کرتے ہیں تو 200 روپئے، یعنی کہ بینک سے ویسا اٹھا کے کیش میں آیا. اگر کیش سے اٹھا کے بینک میں ڈالیں تو وہ اس طرح سے ہوگا، ٹرانسفر ہوگا. یعنی کہ ٹرانسفر میں نے آپ کو کر کے دکھایا کہ ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کیش ان ہینڈ 150 اور وہ ایچ پی ایل 50 ہے، یعنی کہ کیش ان ہینڈ 150 وہ 50. اچھا جی، اب اس کے بعد اسٹیٹمنٹ پہ جائیں گے. اسٹیٹمنٹ پہ جانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ گراف شو کرے گا، جس میں دکھائے گا اماؤنٹ ریسیو ہمارے پاس کتنی ہے، 200 روپے. اماؤنٹ پیڈ ہمارے پاس یہ دکھا دیتا ہوں. اگر یہ کوئی ہم نے ٹرانزیکشن کی ہوگی، کوئی ایکسپینس کی، جیسے میں ایکسپینس ایک کر دیتا ہوں، آپ کو میں ایکسپینس کرا کے دکھا دیتا ہوں. 20 روپے ہم کر رہے ہیں ایکسپینس. ٹرانزیکشن ٹائپ میں جائیں گے اور ڈاٹ ڈال دیں گے. اگر ہمارے پاس ڈسکرپشن نہیں ہے تو اس میں یہاں پر ہم کوئی رسید ایڈ کرنا چاہیں، رسید ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ رسید ہے ہمارے پاس، اور ایڈ ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں. اگر ڈیٹ نہیں ڈالیں گے تو ڈیٹ کے بغیر بھی یہ آپ کو نہیں کرے گا. ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، ایڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس رسید بھی آ جائے گی. اسی طرح سب میں بھی ایسے اپلائی ہو جاتا ہے. اب آپ ڈسکرپشن اگر نہیں لکھنی تو ڈاٹ ڈال دیں کہ ہمارے پاس رسید بھی آ جاتی ہے. ادھر رسید اس میں ایسے ایک ڈیمو پرپس کے لیے میں نے آپ کو دکھایا. سوری، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اماؤنٹ ریسیو نہیں، اماؤنٹ پیڈ کر دیتے ہیں. اماؤنٹ پیڈ کرتے ہیں. اب ڈیٹ ٹرانزیکشن کریں گے. ہمارے پاس ابھی ٹرانزیکشن کیا شو کر رہی ہے کہ پے کی ہے. ڈیش بورڈ میں دیکھیں، وہ اس میں 20 روپے ہم نے لیس کی. اسٹیٹمنٹ پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو کیش ان ہینڈ کے اسٹیٹمنٹ دکھائے گا کہ 150 تھا، پھر 20 کیا، پھر 130 ہمارے پاس، یعنی کہ 150 تھا، پھر 20 کی ٹرانزیکشن کی تھی ہم نے کوئی، وہ آپ کو دکھائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن ہے. اس کے بعد یہ اب ہمارے پاس بیلنس شو کر رہا ہے، ریمیننگ بیلنس کتنا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کی کیا کہتے ہیں ڈیٹ وائز کرنا چاہیں، ڈیٹ وائز کر سکتے ہیں. اگر آپ ایچ پی ایل کا کرنا چاہیں، ایچ پی ایل کی جنریٹ رپورٹ کریں تو ایچ پی ایل کا کھاتہ آپ کو دکھا دے گا کتنا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو کیش ان ہینڈ کی رپورٹ، اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو یہ پی ڈی ایف آپ کے پاس جنریٹ ہو جائے گی. یہ آپ کے پاس پی ڈی ایف رپورٹ بن جائے گی کہ یہ اصل سٹوری، اصل ٹرانزیکشن رپورٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس سیٹنگ ٹیب آ جاتا ہے. سیٹنگ ٹیب میں آ گیا، آپ اپنا کمپنی کا نام، اس کا لوگو لگا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پاسورڈ چینج کرنا چاہیں، پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد پروفائل پکچر لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں. اس ڈیٹا مینجمنٹ میں آپ ڈیٹا بیک اپ، ریسٹور اور ڈیلیٹ آل ڈیٹا. جیسے میں سب سے پہلے ایک پرانا بیک اپ میں ریموو کر دوں. میرے پاس پرانا بیک اپ پڑا تھا، ایک منٹ ڈاؤن لوڈ میں دیکھتا ہوں. ڈاؤن لوڈ میں جا کے یہ میرا پرانا بیک اپ یہ پڑا ہے، اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے،
اور دوبارہ سافٹ ویئر پہ جاتا ہوں. سافٹ ویئر پہ جانے کے بعد ایکسپورٹ ڈیٹا کرتے ہیں. یہ ڈیٹا ہمارا یہ ہو گیا ڈاؤن لوڈ. تو اس کو میں کر دیتا ہوں فیکٹری ریسٹ. ٹھیک ہے, اس کو سمپل یہاں پر جا کے اسکرول کریں گے, ڈیلیٹ آر ڈیٹا, اس کو اوکے کر دیں گے. یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ریسیٹ ہو گیا. وہی نیو کوڈ بنائیں گے, جیسے 1122 1122 سیو اینڈ انٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے, سیٹنگ ٹیب میں جائیں گے, اس کے بعد جائیں گے نیچے امپورٹ ڈیٹا پہ جائیں گے. ہمارے پاس یہ بیک اپ فائل پڑی ہے, اس کو ہم اوپن کریں گے, دین اس کو اوکے کریں گے. دوبارہ یہ لاگن اسکرین پہ آ جائے گا. آنے کے بعد یہ ہم سے پاسورڈ مانگے گا 1122. یہ ہمارے پاس ڈیٹا ریکور ہو گیا, ٹرانزیکشن آ گئی ہمارے ہر ریکارڈ آ گیا. ہم پکچر ڈالتے ہیں اس میں, چوز فائل میں جا کے پکچر ڈال دی. اب جب میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ سافٹ ویئر ایک دفعہ لوڈ ہوگا. یہاں پہ آپ کی پروفائل پکچر مین دکھانا چاہتا ہوں. پروفائل پکچر یہ ہے. پاسورڈ ڈالیں گے تو اوکے کریں گے, یہ ہمارے پاس آ جائے گی اسکرین.